اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کل ہم نے عالم امر کے ذیل میں مذاہب عالم، ادیان عالم، دنیا میں پورے مذاہب اور ادیان، دین کی جمع ادیان ہے، ان کا ایک مبسوط خاکہ حضور کلندر بابا اولیاء کا، مرشد کریم کا عطا کردہ تبصرہ، اور اس کے بیچ میں ساری باتیں کہ یہ کیسے بنتے تھے، یہ نظام ہائے تعلیم ہے، اور کس طرح سے دیکھیں نا، اب اسلام جو ہے یہ ایک نظام تعلیم ہے۔ کون سی تعلیم؟ جو روحانی قدروں کی حامل ہے اور دنیا کو بھی کیٹر کرتی ہے، شخصیت کو بھی کرتی ہے، اور آپ کی روح کی توانائی کا انتظام بھی کرتی ہے۔ اب ہم یہ باتیں اس طرح سے نہیں جانتے تھے کہ پہلے کوئی بندہ غیب سے روح شناس ہوتا تھا، پھر اس کے مقلد جو ہوتے تھے وہ جو مذہب کی بنیادیں رکھتے تھے وہ اس میں گڑبڑ کر بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود غیب سے متعارف نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ کبھی سوچ کے دیکھیے کہ اتنی جامع بات اور اتنے مختصر 1.5 صفحے میں، 1.5 صفحے میں تمام مذاہب کا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیا انہوں نے۔ تو آج ہم پڑھنے لگے ہیں جی پیج نمبر 194 پہ، بات وہی چل رہی ہے کہ مذاہب جو ہے، پیغمبروں نے جو تعلیمات نو انسانی تک پہنچائی ہیں، ان کا مرکزی کردار یہ ہے کہ انبیاء کرام نے نو انسانی کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آشنا کیا۔ اچھائی اور برائی کے اسی تصور نے عقل کے 2 رخ متعین کیے۔ ایک رخ نو انسانی کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور دوسرا رخ نو انسانی سے مصائب کو دور کر دیتا ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ وحی کے ذریعے یا وحی کے زیر اثر جو علوم انسان کو منتقل ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں، ان میں ایک علم نفس ہے۔ علم نفس باطنی رخ، علم نفس یا عالم امر، دیکھیں یہاں پہ دونوں واضح ہو گئے کہ اپنے اندر اترنا ہی عالم امر میں جانا ہے، اور عالم امر کی بنیاد پر ہی نئے نئے مذاہب وجود میں آئے۔ پھر مشرق وسطیٰ میں جتنے مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ تینوں مذاہب بتدریج آتے رہے اور سمٹتے رہے، تینوں سمٹتے رہے۔ غور کریں، ہمارا یہ پھیلنے کے بجائے یہ سمٹتے رہے، آتے رہے اور سمٹتے رہے۔ ان تینوں مذاہب میں آخری مذہب اسلام ہے۔ اب اسلام آخری مذہب اس لیے کہ عالم امر اور علم حضوری سے متعلق، عالم امر سے آگے علم حضوری، یہ چیپٹر باقی کسی دین میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ کون سا؟ علم حضوری والا۔ وہاں پہ میکسیمم جو اپروچ ہے وہ عالم امر تک ہے، اور وہ بھی ان کے مقلدین نے تہس نہس کر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی معلومات تھی خالق کائنات نے ایک افضل ترین انسان کو عطا کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ یعنی عالم امر سے آگے گزار کے علم حضوری تک لے گیا جو نظام اسلام، یہ اتنا جامع نظام ہے۔ یہ ایک جملہ آپ کو اسلام کی سپیریورٹی کی کہانی سنا گیا کہ اصل راز یہ تھا۔ اب چونکہ ہم لوگ سطحی دیکھنے کے مرض میں مبتلا ہیں، لہذا اس کی جو تعویلیں کرتے ہیں، جو باتیں نہیں سمجھ آتی ہمیں یا ہم نہیں سمجھا پاتے، تو سامنے خود سمجھ آئیں گی تو کسی کو سمجھائیں گے نا۔ تو سمجھ تب آئے گی جب کسی بڑے کی بات کو مانیں گے۔ اب یہ کتاب ہم جب ریڈ کر رہے ہیں تو یہ گویا ہم
امام سلسلہ حضور قلندر بابا اولیاء کا ذہن سمجھ رہے ہیں یا ان کے ذہن سے فیضیاب ہو رہے ہیں، تو ذہن میں کتنی نئی نئی باتیں آ رہی ہیں۔ خیر آگے پڑھتے ہیں۔ عالم امر میں، اب عالم امر کو واضح کرنے لگے۔ عالم امر میں موجود کسی نوع کی حدیں زمانیت ہیں، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زمانیت اور مکانیت، کہ یہ وہ تالاب والی مثال کہ تالاب ہے، اس میں پانی کی کنکر لگ رہا ہے اور لہریں بن رہی ہیں، نوعیں جو ہیں وہ ایک لہر جو ہے وہ ایک نوع ہے، تو عالم امر میں موجود کسی نوع کی حدیں زمانیت ہیں، کسی نوع کی حدیں یعنی اس کی حدود زمانیت ہیں۔ عالم خلق میں کسی نوع کی موجودگی سپیس ہے، یہ ہے ٹائم اینڈ سپیس کا ٹوٹل فلسفہ۔ نوعی سطح پہ آپ زمانیت ہیں اور انفرادی سطح پہ آپ سپیس ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی۔ اب کوئی روحانی انسان جو علم حضوری سے واقف ہے اور عالم امر میں نوعی خد و خال کے قانون کو جانتا ہے، کوئی انسان جو علم حضوری سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ پہلی چیز کیا سمجھتا ہے؟ ظاہر ہے علم حضوری تک کی رسائی رکھتا ہے تو عالم امر کو سے گزر کے ہی وہاں تک پہنچے گا نا۔ عالم امر میں اسے نوعی خد و خال کے قانون کا پتہ چل جاتا ہے کہ جب آپ کسی فرد کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پوری اس کی نوع کے خد و خال سامنے آ جائیں چاہیے، یعنی نظر میں اس طرح گہرائی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی فرد کو دیکھیں تو پوری نوع کے خد و خال کے قانون کو سمجھتے ہو۔ بالفاظ دیگر وہ تخلیقی فارمولوں سے واقف ہو جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اور گلاب خد و خال کے اعتبار سے الگ ہیں، یعنی یہ قانون سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب گلاب کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ایک مثال دی ہے حضور قلندر بابا اولیاء نے اور مرشد کریم نے کہ گلاب کے خد و خال کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ صفات کے اعتبار سے، خد و خال کے اعتبار سے الگ ہیں۔ ہماری الگ الگ حیثیت رنگوں کی وجہ سے، ایک نفس کی صلاحیتیں، یہ یک نفس، ایک نفس یعنی اب یہ ایک اور اصطلاح آ رہی ہے، ایک نفس کی صلاحیتیں جو ہم میں اور گلاب میں مشترک ہیں، ارادے میں رنگ پیدا کر کے تصور کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑے جملے کا خلاصہ، بہت بڑی بات کا خلاصہ ایک جملے میں، ایک نفس کی صلاحیتیں جو مشترک ہیں ہم میں اور دیگر نوع میں، یا ہم میں اور گلاب میں، مثال ہے وہ کیا؟ ارادے میں رنگ پیدا کر کے، وہ صلاحیتیں ارادے کے تحت رنگ پیدا کرتی ہیں اور تصور کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ہمیں صرف اس بات کو سمجھنا ہے جو لکھی گئی ہے اور کہی گئی ہے، اور بڑے آرام سے سمجھنا ہے، کوئی تحمل سے اور جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نفس کی صلاحیتیں جو ہم میں اور گلاب میں مشترک ہیں، وہ صلاحیتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان صلاحیتوں کے زیر اثر ہم ایک ارادہ کرتے ہیں، ارادے میں رنگ پیدا کرتے ہیں اور وہ تصور کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں، پھر وہاں سے مظہر بنتی ہیں۔ یہاں پہ پھر تصور میں سے مظہر بنانے میں یقین کی روشنیاں کام کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، عالم امر کی نفسی صلاحیتوں پر کسی کی اجارہ داری نہیں، یعنی یہ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیضان عام کے تحت یہ صلاحیت ہر عامی کو حاصل ہے، ہر عام بندے کو حاصل ہے۔
یہ بنیاد سمجھ لیں، خود کو حقیر سمجھنے کی روش ترک کر دیں۔ یہ بات کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیضان عام کے تحت یہ صلاحیت ہر عامی کو حاصل ہے۔ اگر کوئی بندہ ان صلاحیتوں سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنے ارادے کے تحت گلاب کو عالم امر سے نکال کر آفاقی حدود میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ آفاق کیا ہوا؟ تصور ہوا یا نہیں ہوا؟ اس تحریر سے ثابت ہو رہا ہے۔ عالم امر سے نکال کر آفاقی حدود میں داخل کر دیتا ہے۔ اس گلاب میں خوشبو بھی ہوتی ہے، رنگ بھی ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان اگر یکسو ہو کے بیٹھ جائے، کر سکتا ہے، یہ ہر انسان یہ کر سکتا ہے کہ وہ یکسو ہو کے بیٹھ جائے اور تصور کرے تو گلاب جو ہے وہ مظہر بن سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب سادے لفظوں میں یہ عالم امر سے تعلق کے بعد ممکن ہے کہ وہ ارادہ کرے اور گلاب کو عالم امر سے نکال کر آفاقی حدود میں داخل کر دے۔ اب اس بات کی مزید وضاحت سنیں۔ تجلی کا عکس، یہ عنوان ہے۔ اب انسانی جسم دراصل خلا ہے۔ انسانی جسم دراصل یعنی اصل میں خلا ہے۔ مٹی کہا ہے تو مٹی کا مطلب ہے خلا، مٹی کی نیچر ہے خلا۔ آگے آ رہی ہے یہ بات۔ اس خول کے دو رخ ہیں، ایک رخ پر مادی خول غالب ہے اور خد و خال میں ٹھوس پن ہے، اور دوسرے میں ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ جس طرح نقطہ ذات سے نسمہ کی طرف اور نسمہ سے جسم کی طرف، یہ تین چیزیں ہو گئیں، نقطہ ذات، نسمہ اور جسم۔ نقطہ ذات سے نسمہ کی طرف اور نسمہ سے ہوتی ہوئی جسم کی طرف، یہ ترتیب ذہن میں ذرا قائم ہونے دیں۔ نقطہ ذات سے نسمہ کی طرف یعنی ذہن کی طرف، اور پھر وہاں سے جسم کی طرف نور کی ایک رو بہتی ہے۔ کیا بہتی ہے؟ نور کی ایک رو بہتی ہے۔ پھر اسی طرح نسمہ سے نقطہ ذات تک ایک رو بہتی ہے، یعنی وہ جسم سے واپسی، جسم سے واپس نسمہ، اور نسمہ سے نقطہ ذات تک ایک دوسری رو بہتی ہے جو نقطہ ذات سے مظہر کی طرف نزول کر رہی ہے۔ یعنی ایک رو نقطہ ذات سے نزول کر کے جسم تک آ رہی ہے اور دوسری مظہر کی طرف صعود کر، مظہر سے نقطہ ذات کی طرف صعود کر رہی ہے۔ جو نقطہ ذات سے مظہر کی طرف نزول کر رہی ہے اس کے اندر علوم لدنیہ کا ذخیرہ ہے۔ نقطہ ذات سے وہ رو جو نسمہ سے ہوتی جسم کی طرف آ رہی ہے اس میں علوم لدنیہ کا ذخیرہ ہے۔ علم لدنی، علوم لدنیہ جمع ہو گئی۔ لدنی کا مطلب ہے جو اللہ چاہے، لفظی ترجمہ ہے لدن کا، جس کو میں چاہوں، جیسے میں چاہوں۔ یعنی وہ جو حضرت موسیٰ کے قصے میں وہ بندہ جو ہے جس کو ہم خضر کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے روایتوں میں، اس کے بابت یہ بتایا گیا کہ جی اس کو میری طرف سے رحمت یعنی تخلیقی فارمولوں کا علم دیا گیا تھا، میں لدن کا، لدن کا سے لدنی اور لدنیہ، علوم لدنیہ کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ نقطہ ذات سے نسمہ، نسمہ سے جسم کی طرف آنے والی رو میں نور ہوتا ہے، اور یہ نور کا ذخیرہ
جو ہے اپنے نور کی رو جو ہے اپنے اندر علوم دنیا کا ذخیرہ رکھتی ہے. اس کے برعکس نور سے نزول کر کے وہ رو جب روشنی بنتی ہے تو اس نزول کو دنیاوی علوم کہتے ہیں. یعنی اوپر کی سطح علوم دنیا کی ہے اور نچلی سطح کیا ہے؟ دنیاوی علوم. اور یہی علوم دنیا جسمانی تقاضوں اور خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں. یہ جو ہماری جسمانی تقاضے اور ان کی ہماری خواہشات ہیں، ان پر جو یہ علوم مبنی ہیں، یہ سارے علوم دنیا کے دنیاوی علوم ہیں. اب دنیا اور دنیا ذرا اس کی لفظی ساخت پہ بھی غور کیجیے گا. اگر نقطہ ذات سے نزول کرنے والے علوم یعنی نورانی لہریں شعور کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں، یعنی اگر ہماری دلچسپی نقطہ ذات سے نزول کرنے والے علوم یعنی نورانی لہروں میں دلچسپی رکھتے ہیں یا ہمارا شعور اس میں دلچسپی رکھتا ہے، تو لہروں کا رنگ آہستہ آہستہ نسمہ کی دنیا پر غالب آ جاتا ہے. یا یوں کہیں گے کہ نسمے کی دنیا نورانی لہروں کے رنگ سے رنگین ہو جاتی ہے. لطیفہ نفسی، یہ آپ 6 درجے پڑھ چکے ہیں. لطیفہ نفسی ان علوم کی نورانیت سے معمور ہو کر نور کی شعاع میں سانس لینے لگتا ہے. یعنی توجہ کو آپ نے اوپر، ذہن سے اوپر نور کی شعاع میں اگر اس کو دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تو یہ ہوگا کہ وہ لطیفہ نفسی تک اس کا اثر جائے گا اور وہ ان علوم کی نورانیت سے معمور ہو کر نور کی شعاع میں سانس لینے لگے، اور پھر کثیف روشنیوں کے بجائے چھنی ہوئی یعنی فلٹرڈ لطیف نور کی شعائیں نقطہ ذات کی طرف پلٹنے لگتی ہیں یا بہنے لگتی ہیں. یعنی ایک چیز جو نقطہ ذات سے جسم کی طرف بہ رہی ہے اور دوسری رو جو جسم سے نقطہ ذات کی طرف بہ رہی ہے. جب یہ نقطہ ذات سے جسم کی طرف جو رو بہ رہی ہے اس میں نورانی علوم ہے، اور اگر ہماری توجہ جسمانیت پہ ہوتی ہے تو وہ روشنیاں کثیف ہو جاتی ہیں، تو واپس جو روشنیاں جا رہی ہیں اس میں کثافت مل جاتی ہے. یہ بتا رہے ہیں نقطہ ذات سے مظہر کی طرف بہنے والی نورانی رو جب ذخیرہ ہو جاتی ہے تو انسانی ذہن میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. اسی نور کو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نور فراست کہا ہے. یہ ہے نور فراست کی اصل ڈیفینیشن. یہ ایک ٹرم آ گئی، ہماری دینی ٹرم ہے، ہماری مذہبی ٹرم ہے، نور فراست. یہ نور فراست تب حاصل ہوتا ہے جب شعور کو نقطہ ذات سے آنے والے انوارات میں دلچسپی ہو، یعنی وہ دنیاوی معاملات کے بجائے، اب اس کو صوفیہ کرام آسان لفظوں میں کیا کہتے ہیں، دھیان اللہ کی طرف لگا لو. دھیان اللہ کی طرف لگنے سے کیا ہوتا ہے کہ نقطہ ذات کی طرف جو انوارات نقطہ ذات سے آ رہے ہیں، ذات دیکھیں دوبارہ سمجھ لیں اس بات کو. ہم تجلی ذات کا ایک نقطہ ہونے کے تحت کیا ہیں، نقطہ ذات، اور یہ تجلی ذات کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے وہاں سے آنے والے انوارات جو جسم یعنی خول کی طرف بڑھ رہے ہیں ان میں ہے تو سارا ہی نورانیت، لیکن یہاں چونکہ مادیت میں ذہن الجھا ہوتا ہے، وہ بیلنس نہیں ہوتا، لہذا جب یہ روشنی نور آ رہا ہے اور پلٹ کے روشنی کی صورت میں جا رہا ہے تو واپسی پہ وہ روشنیوں میں اگر کثافت ہے بلکہ خباثت ہے اس میں بری باتیں ہیں،
غیبت ہے، نفرتیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کیا ہوگا؟ نقطہ ذات بیزار ہو جائے گا کہ یہ کیا جمع کر رہا ہے. اور اگر وہ ان چیزوں سے ہٹ گیا ذہن اور وہ نورانیت کو اپنے اندر ذخیرہ کرنے لگا تو اس کے اندر نور فراست پیدا ہو جائے گا. فراست کہتے ہیں بات کی اصل سمجھ کو، سمجھنے کی اصل صلاحیت کا نام ہے فراست. کیا فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب بظاہر یہ لگتا ہے گویا یہ حدیث مبارکہ کا ایک روحانی اینگل انہوں نے واضح کر دیا، اور اسی میں کتنے راز کھول دیے. اور کس طریقے سے کھولے، بجائے یہ حدیث سنا کے آپ کو سمجھاتے، پہلے پورا میکانزم بتایا، پھر اس میکانزم کو کنکلیوڈ کرنے کے لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، نقش ہو جائے. کیا؟ کہ ہمیں مومن کی فراست حاصل کرنی ہے. مومن والی فراست اگر ہم نے حاصل کر لی تو ہم گویا اللہ کے نور سے دیکھیں گے. یہ ہے علم حضوری. عالم امر سے علم حضوری تک کا پورا سانچہ بتا دیا. کسی انسان کے اندر جب نور فراست ذخیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر عالم امر عام کا انکشاف ہونے لگتا ہے. عالم امر عام. اب یہ عالم امر عام کیا ہے؟ عالم امر عام اور عالم امر خاص، یہ دو عالمین ہیں. عالم امر عام جنرل کائناتی نظام ہے، اور عالم امر خاص جو ہے یہ انسان کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ ہے. تو بات ہو رہی ہے کہ جب یہ نور فراست ذخیرہ ہونے لگتا ہے، ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر عالم امر عام، کن کہنے کے بعد جو چیزیں بنی وہ سب عالم امر ہے. کن کہنے کے بعد جو کچھ بنا یہ عالم امر عام ہے. عام یعنی ایک جنرل بات ہے، جنرل کمانڈ کے تحت جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری عالم امر عام. تو گویا پہلے درجے پہ نور فراست کا کیا فائدہ ہے کہ عالم امر عام، اس سے آدمی واقف ہونے لگتا ہے. جب لطائف اور زیادہ نورانی ہو جاتے ہیں تو عالم امر خاص کا انکشاف ہوتا ہے. انسانی شعور ایک ایسا آئینہ ہے، انسانی شعور ایک ایسا آئینہ ہے جس میں علوم لدنی کے انوار کا عکس منعکس ہوتا رہتا ہے. انسانی شعور ایک آئینے کی طرح ہے، اس میں علم لدنی کے انوار کا عکس منعکس ہوتا ہے. اگر کسی شخص کا ذہن، آ گیا نا لفظ ذہن، ذہن یعنی نسمہ، مجلہ آئینہ ہے، مجلہ یعنی خوب اجلا صاف، تو بند آنکھوں سے یا کھلی آنکھوں سے وہ حالات کا تصویری عکس نظر آتا ہے اسے. اگر اس کے برعکس لطیفہ نفسی کی طرف سے کثیف روشنی تاریکی بن کر نقطہ ذات کی طرف بہتی ہے تو شعور کا آئینہ مجلہ نہیں رہتا. یعنی جو ہمارے جسم سے نقطہ ذات کی طرف روشنیاں بہ رہی ہیں، اگر اس میں کثافت ہے تو یہ شعور کا آئینہ مجلہ نہیں رہتا، کیا کہیں گے اس کو، مطلب غلیظ ہو جاتا ہے یا دھندلا جاتا ہے. اور نورانی علوم کے تمام تصویری عکس نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. انسانی شعور پر علوم لدنی کا عکس
ضمیر ہے. غور کریں، یہ جسے ضمیر کہتے ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ انسانی شعور پر جو علوم دنیا کا عکس پڑ رہا ہے وہ ہے ضمیر. اسی لیے ضمیر کو نور باطن کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہر لگا دی اللہ نے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے. اگر کثیف روشنیاں لطیفہ نفسی میں ذخیرہ ہو جائیں اور اس ذخیرے میں تسلسل قائم ہو جائے، یعنی وہ ذخیرہ ہوتی ہی رہیں، تو لطیفہ نفسی کے اندر ایک متعفن پھوڑا بن جاتا ہے اور یہ پھوڑا سڑتا رہتا ہے. جیسے جیسے اس کی سڑاند بڑھتی ہے اسی مناسبت سے انسان طرح طرح کی بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے. یہ پریشانیاں اور مصیبتیں اسے سکون سے ناآشنا کر دیتی ہیں. ایسا بندہ جو سکون سے آشنا نہیں ہے، جس کے اندر لطیفہ نفسی میں متعفن اور سڑا ہوا پھوڑا ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا. اس سڑاند سے بچنے کے لیے اور لطیفہ نفسی کو نورانی رو کے نزول سے آشنا کرنے کے لیے علوم روحانی سے واقف ہونا ضروری ہے. دیکھیں کتنا شارٹ کٹ ہے. مصائب اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے شعور کو اوپر کی طرف متوجہ کرنے کی بات ہے. لوگ فقیر کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا نام پڑھو، یا حیو یا قیوم پڑھو، یہ ورد کر لو، یہ آیت پڑھ لو. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہ کسی طرح اس کا دھیان اللہ کی طرف لگ جائے. وہ اس سے زیادہ کیا کر رہا ہے؟ وہ خود اللہ کا محتاج ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی احساس ہو جائے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. اتنی سی بات کا نام پورا نظام سیدھا ہو جاتا ہے. اسی لیے سب سے شارٹ کٹ یہی ہے. لیکن بدقسمتی، ہماری انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہم شیطان کے جال میں آ جاتے ہیں. دنیاوی دلچسپیاں ہمیں فرصت نہیں دیتی کہ ہم اوپر کی 3 سطحیں ہیں نا، ایک نقطہ ذات ہے، ایک نسمہ ہے یا ذہن ہے، اور ایک جسم ہے. یہاں پہ میں آپ کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے تب حالت یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے، یہ دنیاوی ذہن جو بنا ہوا ہے، اس نے جسم کو اپنا گھوڑا بنایا ہوا ہے. تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ ہے کہ کسی طرح ذہن روح کا گھوڑا بن جائے، یعنی نقطہ ذات سے آنے والی انوارات کو ایز اٹ از خالص حالت میں وصول کرنے لگے. تو ظاہر ہے وہ رو جب جسم کی طرف بہے گی، گڑبڑ تو ساری ذہن کر رہا ہے جس نے دنیا کی دلچسپی کو ابھار دیا ہے. نتیجہ سارے دنیا کے لیے روحانیت پڑھ رہے ہیں. یہ المیہ کی انتہا ہے. ہم دنیا کے لیے روحانیت پڑھ رہے ہیں. یہ میرا تبصرہ ہے. خدا نہ کرے کہ یہ حقیقت ہو. یعنی اگر ہم دنیاوی کے لیے روحانیت سیکھنے آئیں گے تو یہ تو اور کثافت ہو گئی، یہ تو وہ پھوڑا اور متعفن ہو گیا. یہ ہے المیہ. کیوں نہیں دھند چھٹ رہی آنکھوں کے آگے سے؟ کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہا؟ ہمیں اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ہم جو اصل بات ہے باطن، اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے. دیکھیں کتنے جملے ہیں، سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں، ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، اپنے اندر اترو، اپنے اندر اترو. یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ تمام جتنے بھی نظام ہائے فکر ہیں اس میں اندر ہی اترنے کا درس دیا گیا ہے. لیکن اسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش کردہ نظام واحد نظام ہے جو بتاتا ہے کہ اندر اتر کے جب آپ اندر اتر جائیں تو پھر کیا کرنا ہے.
باقی ان کو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں بس اندر اتر کے بس چپ کر کے انجوائے کرو. یہ فرق ہے. آپ اپنے اندر اتریں گے، ساتھ میں دنیاوی معاملات کو ایز اے روٹین ہینڈل کریں گے، ورنہ جسمانی تقاضے اگنور ہوں گے تو نظام عدم توازن کا شکار ہوگا. یہ بات آپ نے پڑھی، اب اس کو اس طرح سے فٹ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. میرا خیال ہے یہیں پہ رک جاتے ہیں، کیونکہ کل اس کے کچھ وہ پریکٹیکل طریقے بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. بات پلے پڑی کہ میں نے یہ جو آج ہم نے پڑھا اس کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نقطہ ذات سے بہنے والی رو ذہن سے ہوتے ہوئے جسم کی طرف بہتی ہے، اور پھر جسم سے روشنیوں کی ایک رو جو ہے وہ واپس ذہن سے ہو کر نقطہ ذات کی طرف جاتی ہے. جو اوپر سے آ رہا ہے اس میں علوم دنیا ہیں، اور جو نیچے سے اوپر کو جا رہا ہے وہ دنیاوی کثافتیں ہیں. فلٹر کرنا نہ کرنا یہ سارا نظام ہے کہ اگر